إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کرام کا حکم ہوا ہے، مشہور زمانہ، اسی کے چند اشعار پیش کروں گا. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا
وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کون زہرا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی پنج تن کا گھر، کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں، ہم بھلا کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں، ہم بھلا کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ تے سیخ دے اتے مکھن پکانا، ہوئے تے ڈاڈیو کھکم نے، بچڑے دے کے دین بچانا، تے سخی حسین دا کم میں، بچڑے دے کے او دین بچانا، تے سخی حسین دا کم میں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، پنج تن کا گھرانہ، اور محروم کرم اس کو رکھیے نام سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نام سر محشر،
جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ اور آخر میں دو شعر مدینے دے نظارے بالدا ہے مدینے دے نظارے بالدا ہے میرا دل بھی ہے میرے نال دا ہے میرا دل بھی میرے نال دا ہے میں پلہ پھڑ لیا ہے اس سخی دا میں پلہ پھڑ لیا ہے اس سخی دا جڑا در تو نہ خالی ٹالدا ہے جڑا در تو نہ خالی ٹالدا ہے جے زندہ نہیں ولی قبران دے اندر جے نہیں زندہ ولی قبران دے اندر پھر زمانہ ایویں دیوے بالدا ہے زمانہ ایویں دیوے بالدا ہے جے نہیں زندہ ولی قبران دے اندر پھر زمانہ ایویں دیوے بالدا تے مکا دندی اے گستاہی نبی دی مکا دندی اے گستاہی نبی دی اے زنگ اندری اندر گالدا ہے اے زنگ اندر گالدا یا رسول اللہ سارے پڑھا کرو میں کلمہ کو نعت ہاں تم چل کر دینا تیرے درد منگتے سارے تیرے درد منگتے سارے آگے تیرے دوارے تیرے درد منگتے سارے آگے تیرے دوارے تیری پاک نظر نے میرا جی ڈوب دے بیڑے تارے تیرے درد منگتے سارے آگے تیرے دوارے کرم کر دے ذات الہی مل پہ نرب دے ماہی کرم کر دے ذات الہی مل پہ نرب دے ماہی چلو مل کے کویے سارے چلو مل کے کویے سارے تیری پاک نظر نے میرا جی ڈوب دے بیڑے تارے تیرے درد منگتے سارے آگے تیرے دوارے گن کوئی نہیں میرے پلے مینو کو جینوں کوئی نہ چلے گن کوئی نہیں میرے پلے مینو کو جینوں کوئی نہ چلے گناہگاراں نوں وی مل گئے آقا تیرے سہارے گناہگاراں نوں وی مل گئے آقا تیرے سہارے تیری پاک نظر نے میرا
دے بیڑے تارے تیرے در تے منگتے سارے آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، حق سچ، حق سچ، حق سچ۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بابا جی محمد نسیم صاحب مدث اللہ العالی آج کی ہفتہ وار محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ مکرم و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم جناب کے گھر عامر صاحب کے گھر میں یہ ہفتہ وار پروگرام کی باری ہے۔ بعد نماز جمعہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنے گھر میں بلانا اور یہ طریقت کا روحانی رشتہ اس کو برملا اس کا اظہار کرنا، یہ وہ سنت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت پہ تشریف لے جاتے تو ساتھ اپنے صحابہ کو بھی لے جاتے اور ان کو بھی ساتھ لے جاتے۔ بلکہ اس پر میں ایک حدیث آپ کی نظر کر دوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے 10 سال حضور کے گھر کی نوکری کی۔ ان کے والد سرکار کی بارگاہ میں لے آئے کہ آقا اس کو آپ رکھ لیں۔ 10 سال آقا کے گھر کی نوکری کی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں حضور کے گھر کے کام کاج کرتا۔ غلام کی نوکری کیا ہوتی ہے، خادم کی نوکری کیا ہوتی ہے؟ نوکری کیا تھی؟ حضور کے وضو کے لوٹے بھرتے، مصلے بچھاتے، آقا کے گھر کے کھانے بناتے، اور سرکار جب باہر سے تشریف لاتے تو حضور کو دباتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کبھی کبھی چومتے، موقع ملتا۔ یہ نوکری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو ملی اپنے گھر کے اندر، اور اس نوکری کے تحت آپ نے یہ خدمت ساری زندگی 10 سال کہتے ہیں میں نے سرکار کے گھر کی نوکری کی۔ اور جب آقا کے نلین مبارک گرد آلود ہو جاتے تو میں گھر جھاڑتا، حضور کے کپڑے مبارک تیار کرتا، ریڈی کرتا، سرکار زیب تن کرتے، کبھی امامہ شریف تیار کرتا، اور کبھی سرکار کی وہ کملی مبارک جو آپ کندھے پہ اوڑھتے، کبھی وہ کملی سرکار کی، اور کبھی کبھی وہ کملی جب میں سرکار کی لیتا تو پھر مجھے خیال آتا کہ حضور کیسے لگتے ہوں گے یہ پہن کے، اوڑھ کے، اور یمنی چادریں میرے آقا اوڑھتے۔ وہ ایک رنگ، وہ ایک خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، وہ نظارہ کہ خادم کی خدمت کا کیا مقام ہوگا، کہ جس کو دیکھیے ہمیں اور آپ کو مرشد کی یہ نوکری مل جائے، پیر خانے کی، تو ہم اعزاز سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک تیرے نالین پر ہم قربان ہو جائیں، تمہیں مصطفیٰ کی یہ نوکری ملی، تمہیں در رسول کی یہ نوکری ملی، تمہیں آقا کی خدمت میں یہ پیش ہونا نصیب ہوا۔ پیروں کے پیر، شہنشاہ کائنات، سید المرسلین، امام الانبیاء، سب نبیوں کے تاجدار، حضور اکرم، تاجدار عرب و عجم، سلطان موسم، فخر موجودات،
سرور کائنات امام النبیین شفیع المذنبین انیس المساکین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. ارے جس نام پر جبریل بھی نوکر بن کے آئے، اسرائیل بھی خاتم بن کے آئے، اور نبی کی اجازت کے بغیر بلکہ محمد کی بیٹی کی اجازت کے بغیر جس دروازے سے اجازت کے بغیر گزرنا 70,000 فرشتوں کو جس در میں آنے کی اجازت کے بغیر اجازت نہ ملے، اس محمد کے گھر انس بن مالک تو نے نوکری کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت و شان مصطفیٰ. 10 سال نوکری کی، اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں حضور کے کھانے پیش کرنے میں، وضو کروانے میں، لوٹے بھرنے میں کہیں کمی قضائی بھی رہ جاتی تھی. میں پورا کامل تو پورا نہیں اترتا تھا، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہوگی، مجھے اس پر شرمندگی بھی ہوتی تھی، ندامت بھی ہوتی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی کہ حضور اتنے لجپال تھے کہ 10 سالوں میں حضور نے مجھے ایک جھڑکی بھی نہیں دی ہے. 10 سالوں میں. اور پھر بعض نے تو لکھا ہے کہ جھڑکی تو دور کی بات ہے، جھڑکی تو دے دی جاتی ہے نا، حضور نے آنکھ کھول کے مجھے گھورا بھی نہیں، گھورا بھی نہیں 10 سالوں میں. اور ایک دن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کا کھانا پکایا. یہ سنت ہے، یہ انداز، جس گھر مہمان آ جائے رحمت آ جاتی، اور وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے جہاں مہمان آ جائیں، اور مہمان بھی وہ آ جائیں جن کا تعلق نسبت کے ساتھ، جن کا تعلق نسبت کے ساتھ. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلانے والا نا، وہ دعوت والا دائی کھڑا رہا، محفل جاری تھی، تو کھڑا رہ کے تھک گیا، تو بالآخر اس نے مجھے بلایا. انہوں نے بلا کر میرے کان میں کہا کہ سرکار کا تنہا کھانا پکا ہوا میں نے، میرے گھر دعوت کا اہتمام اتنا تھا کہ میں اکیلے ہی سرکار کی دعوت کر سکتا تھا. تو اب شرمندگی میں کھڑا ہوں دور کہ اگر اوپن دعوت دوں تو محفل کا تقاضا ہے کہ پھر سب کو بلانا پڑے گا، اور اوپن دعوت اس لیے نہیں دے رہا، اوپن دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ کھانا ایک کا پکا ہے، سرکار کے لیے پیش کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کسی طرح آقا تک میرا پیغام پہنچ جائے. حضرت انس کہتے ہیں چونکہ میں پھر جھجکتا نہیں تھا، آقا کے ساتھ میرا پیار تھا، میں جا کے حضور کے کان کے قریب جا کے عرض کیا آقا وہ جو سامنے آپ کا غلام کھڑا ہے اس نے آپ کا کھانا پکایا، آپ کی دعوت پکائی. جب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں عرض کر کے پیچھے ہٹا اور وہ صحابی کو اشارہ کر دیا کہ دعوت ہو گئی. وہ چل پڑے، جب واپس مڑے تو حضور کے گرد اس وقت 80 صحابہ بیٹھے تھے. آقا نے 80 کے 80 کو کہا چلو بھائی ہم سب کی دعوت پکائی گئی ہے. حضور سب کو لے کے ساتھ چل پڑے. جب سب کو لے کے چل پڑے تو حضرت انس کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، بچہ تھا، میں نے دوڑ لگا دی. ان کو بتا دوں کہ چارہ کر لو، وہ سارے ہی آ گئے. دعوت عام پکا لو، وہ سارے ہی آ گئے. تو جا کر میں نے عرض کر دیا تو صحابی رند تھے، رند اس مقام پر کہ استقامت میں ڈٹ جانا. رند کہتے ہیں جو جم جائے، جو ڈٹ جائے، اور دنیا کی کوئی طاقت بد عقیدگی کی اسے اپنے منصب سے اور عقیدے سے بھٹکا، اس کے قدم تک مکا نہ سکے. استقامت سے کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، جم جانا، یہ ہے. ہم لوگ اس پر ایک تربیت کا نقطہ ہے، ہم جلد باز لوگ ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس انسان تو ہے ہی جلد باز، اجلت پسند ہے. ہم چاہتے ہیں آج مرشد کی محفل کی ہے تو اب کل ہمارے گھر خزانے کے ڈھیر لگ جانے چاہیے. آج چونکہ ہم نے نوکری دی ہے لہٰذا مرشد گھر آئے ہیں تو کل ہمارے گھر کار کھڑی ہونی چاہیے، پرسوں پتر امریکہ جانا چاہیے. ہم جلد باز ہیں، ہر کام کو جلدی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں پہلی دعا جو دی ہے نا، پہلی دعا اور پہلی دعا جو نماز میں ہے وہ ہے اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں استقامت والا راستہ دے. خالی راستہ نہیں مانگا، خالی راستہ نہیں مانگا، استقامت والا راستہ.
استقامت والا راستہ کہتے ہیں جس پر مستقیم ہو کے جم جائے، ڈٹ جائے، ایسا جم جائے اب استقامت والی منزل نہیں مانگی۔ توجہ ہے نا، راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ کسی منزل کے لیے۔ منزل کی بات ہی نہیں یہاں کی، بات ہو رہی ہے استقامت والا راستہ دکھا۔ تو پتہ چلا کہ راستے پر چلنا ہے اور چلتے ہی رہنا ہے۔ راستہ وہ دکھا، منزل آئے یا نہ آئے میں استقامت سے چلتا رہوں۔ جانا تو منزل پر ہی ہے، لیکن راستے پر مستقیم رہنا، راستے کی جھاڑیوں میں نہ بھٹکنا، ان کے ساتھ اپنے کپڑے اڑنے نہ دینا، کانٹوں میں نہ الجھنا، راستے کے فتوے، منافقتیں، بے ایمانیاں، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، شیطان کی شیطنت، رغبت، شہوت، خواہش نفس، یہ راستے کے جھاڑیاں ہیں، ان میں نہ الجھے۔ استقامت کا راستہ، سچائی کا راستہ، ایمان کا راستہ اور ایقان کا راستہ، رضا کا راستہ، یہ سارے راستے، لقاء کا، وصل کا، یہ سارے راہیں ہیں اس منزل کے لیے۔ اس پر چلتا رہے، استقامت۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج پیر صاحب نے دعا کر دی ہے، لہٰذا کل میرے گھر خزانے بھرنے چاہیے، وگرنہ یہ کیسے مرشد ہے؟ میں آپ کو ایک مثال اس پر دے کے پھر اس حدیث پہ آتا ہوں، کیونکہ استقامت کی بات چلی ہے، اور یہ جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے، یہ محفل ہوتی ہے، یہ بیسیکلی تربیت کا ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اور انسان زندگی میں ہر مقام پر جا کر طالب علم رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ عرض کی آقا علم کب تک فرض ہے؟ حضور نے فرمایا من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک بندہ طالب علم رہتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پہ بھی چلا جائے، بوڑھا ہو کے بھی سیکھتا رہے، طالب علم رہے۔ تو استقامت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن دعا کی، یا اللہ میں فرعون سے بڑا تنگ ہوں، یہ بڑا ظلم کرتا ہے میری قوم پر، میری امت پر، ہم پر بڑا زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پروردگار تو اس کو غرق کر دے۔ دعا کر دی، بد دعا کر دی اس کے لیے، اس کو غرق کر دے۔ اور اگلا حصہ جملہ یہ ہے کہ غرق کس طرح کر کہ اس وقت تک اس کو ایمان نصیب نہ ہو جب تک یہ اپنا انجام خود نہ دیکھ لے، جب تک کہ اپنا انجام خود نہ دیکھ لے۔ ایک ہے شوٹ کر دینا کہ ڈیتھ ہو گئی، اب اس نے اپنا انجام نہیں دیکھا، ایک لمحے میں مر گیا، ایک یہ ہے۔ لیکن جب اس کا وقت آیا تھا تو وہ غوطے کھاتا تھا، غوطہ کھاتا تھا، پھر اوپر نکلتا تھا، پھر اپنا انجام دیکھتا تھا، پھر غوطہ کھاتا تھا، پھر اوپر نکلتا تھا، پھر انجام دیکھتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کے پیچھے بد دعا تھی کہ یہ اپنا انجام دیکھے، اس وقت تک اس کو ایمان نصیب نہ ہو۔ یہ انجام دیکھتے دیکھتے اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، قرآن کہتا ہے اس نے کہا کہ میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو بالآخر مان جانا یہ دشمن کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایمان اس کا قبول پھر بھی نہ ہوا۔ اور ابو جہل وہ ہے جس کو حضور کہتے رہے اس وقت بھی مان لے میں مصطفیٰ تمہیں بچا لوں گا۔ رحمت دیکھیں، ادھر حضرت موسیٰ تھے علیہ السلام، وہ ایمان لایا، قبول نہیں ہوا، ادھر لایا ہی نہیں، گردن اڑ رہی ہے، جسم کٹ رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے تو رشتے میں میرا چچا ہے، ایک بار زبان سے کلمہ پڑھ لے میں خدا سے تجھے بچا لوں گا۔ یہ مصطفیٰ کی کریمی۔ تو اتنے بڑے دشمن کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ایسی ہیں، تو جو اپنے ہو گئے، غلام بن گئے، استقامت پر رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، اور یہ اس وقت تک اس کو ایمان نصیب نہ کر جب تک یہ اپنا انجام خود نہ دیکھ لے۔ اب جب یہ دعا کی نا تو اسی شام کو اللہ نے وحی بھیج دی کہ موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا چٹ منگنی تے پٹ بیا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اسی رات اندیا میسج آ گیا قبولیت کا۔ اگلا دن گزرا وہ غرق نہیں ہوا، اگلا ہفتہ گزرا وہ غرق نہیں ہوا۔ انتظار تو تھا نا دعا والے کو۔ مہینہ گزرا وہ غرق نہیں ہوا، سال گزرا وہ غرق نہیں ہوا، 40 سال گزر گئے، دعا بھی ہو چکی اور کلیم کی دعا،
ولی کی نہیں، نبیوں میں سے ایک عظیم نبی، رسولوں میں سے ایک عظیم رسول کلیم، دعا ہو گئی، دعا قبول بھی ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے قبول کر لی۔ 40 سالوں میں حضرت موسیٰ نے ایک بار بھی نہیں دہرایا مولا تیرا وعدہ تھا قبول ہو گئی، وہ مر کیوں نہیں رہا، گھر کیوں نہیں ہو رہا، ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ کیوں؟ پتا تھا سودا ہو گیا ہے، گھر کس نے ہو کے رہنا ہے، اب میرے صبر پر امتحان ہے، اب میرے صبر پر امتحان ہے، اب میرے صبر پر استقامت سے ڈٹے رہنے کا امتحان ہے۔ اب اس کی منزل تو ختم ہو گئی، اب میری منزل شروع ہو گئی۔ مرید دعا کروائے جائز ہے، سنت ہے، کرنے والا بھی کرے جائز ہے، دعا دے سنت ہے، قبول کرنے والا بھی کر لے اللہ کی ادا ہے، اس کی سنت ہے، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ آج راتوں رات ایسا سلسلہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا نظام تقدیر پر منحصر ہوتا ہے، اس کی تقدیر کے گتھلے میں ہاتھ نہ ڈالے۔ قبولیت ہوتی ہے مگر جلد بازی میں تیری منزل ڈیگریڈ ہو جائے گی، اور دشمن اس کو تو انجام تک پہنچنا ہی تھا مگر تیری منزل ڈیگریڈ ہو جائے گی۔ منزل مقام تب پہنچتی ہے جب صبر پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پھر جا کے 40 سال بعد وہ وقت آیا کہ جب وہ غرق ہوا، تو یہ تھی استقامت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کا عالم بھی ان نبیوں کے علم کے لیے آقا اس کی وراثت بیان فرما رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا فرما رہے۔ یہ مقام، یہ منصب ہمیں سمجھنا ہے، تربیت گاہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ سرکار لے کے چل پڑے 80 صحابہ کو، چل پڑے۔ اب وہ صحابی رند تھے، استقامت والے، ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے۔ اب وہ ہماری طرح بولے بھاگے نہیں آگے پیچھے کہ میں اور بندوبست کر لوں، ادھر سے اٹھا لوں، قرضے اٹھا لوں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرضے اٹھا لیتے ہیں، نہ کرا جائے، لوگ کیا کھڑ گئے، یہ ان ماری گیا ہے، ختم ہی ہو گیا۔ بھئی آپ دال پکا لیں، شرط تو نہیں چھوٹا گوشت پکانا، آپ کچھ اور بندوبست کر لیں، نہیں کر سکتے، یہ ابھی میں ٹافیاں دیکھ رہا تھا، یہی انتظام کر لیں، ٹکیاں انتظام کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ بھی نہ کر لیں، سادہ پانی دے دیں۔ لوگ قرضے اٹھا لیتے ہیں، صحابی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا جتنی مجھے توفیق تھی میں نے پکا دیا، اب لانے والے جانے اور کھانے والے جانے، میرا کام ختم ہو گیا۔ اب لانے والے جانے جو لے کے آ رہے ہیں سب، اور کھانے والے جانے۔ سرکار کا دروازہ آ گیا صحابی کا، سرکار اندر تشریف لے گئے، 80 صحابہ باہر کھڑے۔ اس وقت چوکیاں ہوتی تھی، اس وقت چوکیاں بیٹھ، ہمارے بھی ابھی 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو چوکیوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ایک چوکی بیٹھی، کھا کے بھگت گئے، دوسرے لوگ انتظار کرتے ہیں، پھر ایک چوکی بیٹھتی ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر چوکی بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا بھائی جو پکا ہے ہمارے لیے لاؤ، لے آؤ۔ اب لایا گیا، اب پیش ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے وقارا القرآن علی طعامہ، حضور نے اس کھانے کو سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھا۔ کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا جی وہ کھانے اتے قرآن پڑھنا کتنے لکھے ہیں، یہ لکھا کیا، یہ ہر مسلک کرتا ہے، صرف سنی نہیں کرتے، یہ ہر مکتبہ فکر کرتا ہے، کر کے بھی نہیں مانتے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب بتائیے جب کھانا آپ کھاتے ہیں، لقمہ توڑتے ہیں، لقمہ پہلے توڑتے ہیں یا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، تو پہلے قرآن پڑھا یا پہلے کھانا توڑا؟ بولو نا، تو پتہ چلا پہلے قرآن پڑھا۔ اندر سے مانے یا نہ مانے ختم تو ہو رہا ہے۔ کسی نے ایک آیت پڑھی، کسی نے 4 کل پڑھے، کسی نے 114 صورتیں پڑھی، کسی نے چھوٹا ختم پڑھا، بولو جی کسی نے بڑا۔ حضور کو حاضر و ناظر اندر سے مان یا نہ مان، رب نے التحیات میں لکھا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی،
اے میری جان سے بھی قریب مصطفیٰ آپ کو میرا سلام ہو. کیوں کہ گرامیٹیکلی دنیا کی ہر گرامر میں ایو صرف صیغۂ حاضر ہے. یہ صیغۂ حاضر ہے اور حاضر کے لیے ایو کہا جاتا ہے. یا حرف ندائے قریب بھی ہے, حرف ندائے بعید بھی ہے. یا رسول اللہ کہنے پر دنیا جھگڑ رہی ہے. ارے یا بعید کے لیے بھی ہے, قریب کے لیے بھی ہے. بعید والا بعید مان لے, قریب والا قریب مان لے. جس میں جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا اس میں قوم لڑ رہی ہے, اور جہاں جھگڑا بن سکتا تھا رب نے رکھا ہی نماز میں ہے. فرمایا تیری نماز نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کو حاضر نہ مانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. اب ہوا یہ کہ سرکار نے کھانا سامنے رکھا, وقال القرآن علی طعمہ, اس پر حضور نے قرآن کی تلاوت کی. اس کھانے پر طعمہ, اس کھانے پر آقا نے قرآن کی تلاوت کی. جب قرآن کی تلاوت فرما لی تو 20 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی. ہماری طرح کی بڑی بڑی بیٹھک نہیں تھی, سٹنگ پوائنٹ چھوٹے تھے. اور یہ تو ہم ہیں اتنی بیٹھک میں بھی 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چھوٹی سی بیٹھک میں 20 بیٹھتے تھے. ان کے دبلے پتلے جسم ہوتے تھے, ان کے دبلے پتلے جسم ہوتے تھے. جہاں ہم ایک بندہ بیٹھتے ہیں وہ 3 بیٹھتے تھے. آپ صفہ چبوترا دیکھ لیں, اس پر تعداد آتی ہے صفہ چبوترا 18 فٹ بائی 18 فٹ. وہ صفہ چبوترا ہے اور اس پر کم سے کم جو صحابہ کی تعداد بیٹھنے کے آئی ہے وہ 400 ہے. کتنی؟ صفہ, اصحاب صفہ جو تھے, ایک روایت حدیث میں 400, ایک حدیث میں 700, ایک حدیث میں 1000 اصحاب صفہ. تو اس چھوٹے سے چبوترے پر 400 بیٹھتے ہو گئے. اور ان کا کام کیا تھا, تجارت کیا تھی, کاروبار کیا تھا؟ نہ کپڑے کا, نہ کوئی ٹیچنگ کا, نہ کوئی شعبہ برتنوں کا, نہ کینچیاں رگڑنے کا. بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہتے. بس ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور کے چہرے کا دیدار تھا. وہ صحابہ صفہ تھے جہاں سے صوفیاء کی تصوف چلی. صفہ سے تصوف ہے. یہ صفہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سے تصوف کی تعلیم و تربیت ملتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ آپ کی یہ جو بیٹھک خالصتاً تصوف, صفہ, صوفیانہ, اولیانہ اور اللہ کی قرب و معرفت کے لیے ہے. اکیڈمیز کبھی کبھی تصوف کی آواز کیا کرو. اس اکیڈمی کا تصور اسلام کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفہ سے مصطفیٰ کی سنت کے طور پر مل رہی ہے. صوفیانہ درس لینا, صوفیانہ پیکر بننا, صوفیانہ انداز اپنانا اور صوفیاء کی مجلس و میت میں بیٹھ کر اپنی روح کی غذا حاصل کرنا, یہ آقا دو جہاں کے اصحاب صفہ کی ادا و سنت ہے. آج لوگ ان محفلوں کو شاید فضول سمجھتے, معاذ اللہ. سمجھنے والا تو سمجھتا ہے, ارد گرد دیکھنے والے کہیں یار ایک ہی بیٹھے نا, انہیں کیا خبر کہ اسلام کی تو پہلی یونیورسٹی یہ تصوف ہے, روح کی غذا ہے, قرب تو معرفت الہی کی غذا ہے. یہ مجلسیں جس قوم کے اندر سے ختم ہو جائیں گی سمجھو وہاں پھر شیطان کی شیطنت رہ جائے گی. حرکات نفس رہ جائیں گی, نفس کی خواہشات رہ جائیں گی. بس ان دیروں کو آباد رکھو, ان سے کوئی نہ کوئی نئے لوگ مدعو کیا کریں, ان کو دعوت دیا کریں, ان لوگوں کو یہ خوراک دیں, غذا دیں. اپنوں کے ساتھ ساتھ ایک نیا 2-4 نئے بلایا کریں لوگ, ان کو بلا کر اپنے ساتھ اٹیچ کریں, محبت کے رنگ میں رنگے. صوفیاء کی تعلیم تربیت کا اثر ان تک پہنچے. ہم چونکہ محنت نہیں کرتے, دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں. تبلیغی جماعت والے چلو کسی کا مشرب اس کے ساتھ, لیکن کسی میں کوئی اچھی بات ہو تو وہ لے لینی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ادب کہاں سے سیکھا؟ فرماتے ہیں بغداد کے کتے سے سیکھا. پوچھا آپ تو غوث اعظم ہیں, آپ نے یہ بات کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا وہ کتا ہے, وہ پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے, میں انسان ہوں, میں قدم سمیٹ کے بیٹھتا ہوں. سیکھنے والے تو دیواروں سے سیکھ لیتے ہیں. پرانے دور کے لوگ نے کندھا کو مشورہ لے لیتے ہیں. لوگ جانوروں سے باتیں کرتے ہیں جو محبت کے رنگ میں رنگے ہوں. لینے والے جہاں سے ملے لے لیتے ہیں. تو ان کا ایک مشرب ہے کہ مسجد میں وہ ایک اعلان کرتا ہے کہ جی آپ بیٹھے رہیں, تبلیغ ہوگی, دین کی بات ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی بیٹھے ہم میں سے نہ بیٹھے,
وہ اپنا سبق جاری کرتے ہیں، ایک بھی بیٹھ جائے، دو بیٹھ جائے، کوئی نہ بیٹھے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ایسا نہیں، استقامت سے اس کا توڑ کرنا ہے، ہم نے محافل کو آباد کرنا ہے۔ ایسے سلاسل میں لوگوں کو بلایا کریں، نئے نئے لوگ مدعو کریں، اپنے ساتھ اٹیچ کریں۔ ہم 6 سال پہلے بھی وہی رہتے ہیں اور 6 سال بعد بھی وہی رہتے ہیں۔ تو جب 20 کو بلایا سرکار نے تو 20 کھا گئے۔ جب 20 کھا کے اٹھ گئے تو میرے آقا نے وقار القرآن اللہ تامہ مرتن ثانیہ، حضور نے پھر تلاوت کی، پھر 20 کو بلایا، پھر کھا گئے، مرتن ثالثہ، مرتن رابعہ، مرتن خامسہ، 5 مرتبہ حضور نے باری باری قرآن پڑھتے گئے، 20 کی چوکیاں آتی گئی، کھاتے گئے۔ اب کھانا انڈیا بھری کی بھری ہے جو پکا تھا، گھر والے کھا گئے، محلے والے کھا گئے، کھانا تب ختم ہوا جب مصطفیٰ نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آقا نے ایک درس سمجھایا ہم۔ دیکھو حضور نے کئی مواقع پر پانی میں انگلی رکھ دی، انگلی مبارک، یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ معجزانہ شان ہے۔ انگلی سے پانی بڑھ جائے، یہ معجزہ ہے آقا کا، امت کے لیے اس میں مسئلہ ختم ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ آقا لعاب دہن پھینک دے سرکار کا، یہ معجزہ ہے، اسپیشلٹی ہے، اسپیسیفک یہ عمل سرکار کے نام لگا ہے، معجزہ ہے، خاصہ ہے۔ اب آقا نے قرآن کیوں پڑھا؟ قرآن پڑھ کے کھانا بڑھایا تاکہ قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ یہ عمل جاری کیا، خالی موزانہ شان نہیں، عمل جاری کیا کہ کھانا ایک کا ہو، اس پر قرآن پڑھ لے تو خدا اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں 7 شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ 1 کا کھانا 2 کا کھانا 1 کھا جائے گا، 4 کا کھانا 2 کھا جائیں گے، اور حضور نے فرمایا جس پر بسم اللہ پڑھی جائے وہ 1 کا کھانا 2 کھائیں گے، 2 کا 4 کھائیں گے، 4 کا 8 کھائیں گے، برکت پیدا ہو جائے گی۔ 8 کا 16 کھائیں گے، 16 کا 32 کھائیں گے، یوں بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ نظام ہے، اس سسٹم کو آگے بڑھایا۔ کبھی یہ اندر نہ لایا کریں کہ آج ہم نے یار کھانا تو 10 بندوں کا پکایا تھا، محفل میں 25 آ گئے، یہ کیا ہوگا؟ ہم نے شادیوں کے کھانے گھٹتے دیکھے ہیں، لنگر کبھی گھٹتا نہیں دیکھا۔ زندگی گزر گیا، بال سفید ہو گئے، ہم نے لنگر کبھی گھٹتا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں دیکھی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آقا نے فرمایا لوگوں کی افطاری کروایا کرو چاہے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب کھجور سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرنا، حضور نے فرمایا کھجور سے ہی چاہے افطاری کرواؤ، افطاری ضرور کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس خواہش کرتا تھا کہ میں نے کھانی، اس نفس کی اپوزٹ یہ تھا کہ دوسرے کو دے دے۔ جب اس دوسرے کو دی تو میرے آقا اس کا صلہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے، خواہش نفس سے بچ کے، بیوی سے دور رہ کے، اس روزہ دار کو سارا دن میں جو اجر ملا، کھجور کھلانے والے کو سارا ایک کھجور کے بدلے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ کوانٹٹی سے نہیں ملتا فیض، کوانٹٹی اس نے سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کی، عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھا، سارا کچھ کیا، اور اس نے ایک کھجور کھلا کے وہ روزے کا سارا اجر لے لیا۔ اتنا ہی اجر اس کو ملا، آقا کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ ہے کہ کوانٹٹی نہیں وہاں دیکھی جاتی، وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اور دیکھا یہ گیا کہ وہ جو تو نے اپنے نفس کے خلاف کیا نا، چاہے کھجور جتنا ہی کیا، اللہ نے تیرے اس مقام میں کھجور کی مقدار نہیں دیکھی زیادہ تھی یا کم تھی، تیرے اندر کا خلوص دیکھا کہ تو نے دوسروں کو اپنی محبت میں، پیار میں شرکت کی ہے، شامل کیا ہے۔ اس شمولیت کو دیکھ کر تیرے اخلاص کا فیض اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی اور ایک بوڑھی خاتون نے ایک اینٹ لا کے اس مسجد کے سوراخ میں رکھ دی۔ کسی اللہ کے ولی نے دیکھا جنت میں دونوں ایک ہی منصب پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے مولا اس نے مسجد پوری بنوائی اور اس نے ایک اینٹ لگائی تو دونوں کا مقام برابر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں مال اور دولت کی قدر و قیمت نہیں، دلوں کے خلوص کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ اتنے جوگا تھا، یہ اتنے جوگی تھی، اس کے پاس تھی ہی ایک اور اس کے پاس تھا سب کچھ، اس لیے اس نے اور اس نے جو دیا ہم نے خلوص کی قیمت برابر دیکھی، مقام برابر عطا فرمایا۔
کو غریب ہے تو مت سوچے کہ میں اپنے گھر مرشد کو نہیں بلا سکتا، میں اپنے گھر پیر بھائیوں کو نہیں بلا سکتا، اخلاص والوں کو نہیں بلا سکتا، یہ نہ سوچے۔ ٹکی ٹافی پہ بلا لیں، پانی پہ بلا لیں، چائے پہ بلا لیں، نمک پہ بلا لیں، کچھ نہ کھلائیں نہ پلائیں، کیا ہمارے آقا نے ساری زندگی روزہ افطار ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے نہیں کیا؟ کیا صحابہ کا انداز نہیں تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ تین دن روزے میں رہ کے آنے والے سائل کو یتیم، اسیر، مسکین دروازے پر آ جائے اور گھر میں ایک روٹی ہو، حسنین بھی بھوکے، علی المرتضیٰ بھی بھوکے، سیدہ زہرا بھی بھوکی، 3 دن بھوکے رہ کر نمک سے افطاری، پانی سے سحری، اٹھا کر روٹی ان کی گود میں نہیں ڈال دی تھی۔ ہمیں اس اخلاص کو دیکھنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھانا کھلا دیا نا، سب کھا گئے اور پھر گھروں کو لوٹنے لگے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری دعوت کرنے والے اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ تو رزق میں برکت تب آتی ہے جب کسی نیک لوگ کی دعوت پکائیں، اچھے لوگوں کی دعوت کریں، اخلاص کریں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ کوئی سلسلہ قادریہ کا اظہار کرتا ہے، کوئی غوثیہ کا، کوئی کچھ، لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، کس وجہ سے وہ قادری منصب کو ادا کرتے تھے، کس وجہ سے وہ نقشبند سلسلے کو دیتے تھے۔ ان صوفیہ کی زندگی میں ایسا کیوں تھا، یہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ الحاج محمد صدیق نقشبندی قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ساری زندگی دیکھو، آپ اکثر روزے میں رہتے، راتوں کو جاگتے، ساری رات عبادت کرتے، گرہ وزاری کرتے۔ یہ لوگ بھوکے پیسے کیوں رہتے؟ اس لیے نہیں کہ یہ خالی بھوکا رکھنا نفس کو اور پیٹ کو، یہ لکھا ہے نفس کو بھوکا رکھنا اور ہر وقت روزے میں رہنا، یہ دین نہیں ہے۔ بھوکا اس لیے رہے کہ جو میں نے کھانا تھا میں تھوڑا بھوک کاٹ لوں اور کسی دکھی کو دے دوں، کسی یتیم کو دے دوں۔ یہ یتیموں کے گھر بھرتے تھے، یہ غریبوں کے گھر بھرتے تھے۔ الگ مسئلہ ہے کہ جب وہ غریبوں کے بھر گئے، مریدوں کے، تو جب اپنی دینے کی باری آئی تو پھر کنجوسی ہو گئے، ساری زندگی لیتے رہے اور جب اپنے دینے کی باری آئی تو پھر کنجوسی غالب آ گئی۔ یہ اس لیے بھوکے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ بڑی تعریفیں لکھی ہیں مومن کی۔ آپ سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ایک جملے میں بتاتا ہوں، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے وہ مومن ہے۔ نہیں فرمایا جو غریبوں کو کھانا کھلائے۔ جملہ قابل توجہ ہے، جو بھوکوں کو۔ تو کیا امیر بھوکا نہیں ہو سکتا؟ اسے بھوک نہیں لگتی؟ جس لمحے اس کا پیٹ بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، اس میں امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، مسکین بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں ایمان والا ہمارے نزدیک وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، اللہ اس کا ولی ہے۔ ولی ہونا یہ دوہرا رشتہ ہے، نمازی ہونا اکیلا رشتہ ہے، روزہ دار ہونا اکیلا رشتہ ہے، حاجی صاحب ہونا بولو اکیلا رشتہ ہے، اس کی عبادت میں بندگی کرنا یہ اکیلا رشتہ ہے، لیکن ولی ہونا یہ دوہرا رشتہ ہے۔ بندہ اس کی نماز پڑھتا ہے، وہ کسی کی نہیں پڑھتا، اکیلا رشتہ ہے۔ بندہ اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ کسی کے لیے سحری افطاری نہیں کرتا۔ بندہ اس کے لیے حج کرتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، لیکن اللہ کسی کے لیے طواف حج پھیرے نہیں لگاتا۔ تو میرے مولا یہ ساری عبادت میں تیرے ساتھ اکیلے رشتے ہیں، تو کوئی ایسا عمل بھی ہے جس میں تیرا دوہرا رشتہ ہو؟ فرمایا وہ ولایت کا ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ فرمایا کبھی بندہ میرا ولی ہوتا ہے اور کبھی میں بندے کا ولی ہوتا ہوں، کبھی میں بندے کا ولی ہوتا ہوں۔ اور جس نے یہ کہا نا کہ میں ولی کو نہیں مانتا، اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ ولی ہونا بندے کی شان بعد میں ہے، پہلے اللہ کی صفت ہے۔ بولو اللہ کی، ولی ہونا رب کی صفت ہے، اس کی ناموں میں سے ایک نام ولی ہے۔
اب وہ جو کدھر گئے جو کہتے تھے شرک ہو گیا؟ اللہ خود کو بھی ولی کہہ رہا ہے قرآن میں اور بندے کو بھی ولی کہہ رہا ہے، شرک ثابت کرو۔ کسی نے کہہ دیا جی علی حجویری داتا ہیں، تو لوگ پکار اٹھے جی داتا تو اللہ ہوتا ہے، شرک ہو گیا۔ غوث تو اللہ ہے، آپ نے بندے کو کہہ دیا، شرک ہو گیا۔ مولا تو اللہ ہے، آپ نے علی کو کہہ دیا، شرک ہو گیا۔ ارے نادان، شرک اندر کی منافقت کا نام ہے، لفظوں کی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ لفظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لفظ ایک جیسے ہوتے رہتے ہیں، اس سے شرک واقع نہیں ہوتا۔ رب بھی رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، رب بھی کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ ارے بندہ بھی مالک، خدا بھی مالک ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ۔ اللہ بھی وارث ہے، بندے بھی وارث ہیں۔ کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی وارث ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بول، صرف اللہ ہی وارث ہے، لکھا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی آیت دیتا ہوں، سورہ المومنون 18واں سپارہ، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ مومن وارث ہیں، یہ مومن وارث۔ اولئک بھی جمع ہے، ہم بھی ضمیر جمع ہے، الوارثون بھی جمع ہے۔ اب اللہ واحد ہے کہ جمع؟ بولیے، وہ واحد ہے، یہاں واحد کی بات نہیں ہو رہی۔ اولئک ھم الوارثون، اولئک بھی جمع، ہم بھی جمع، الوارثون بھی، یہ سب وارث ہے۔ تو اللہ تو سب نہیں ہے، اللہ تو وحدہ قل ھو اللہ احد۔ یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن جن کی بات ہو رہی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ جن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے، اولئک هم الوارثون، یہ مومن وارث ہے۔ This is the holy Quran, this is the thought of Quran, these are verses of Quran, this is a Quranic law۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قصہ کہانی رہی۔ اس آیت کے تحت خدا بھی وارث، ولی بھی وارث۔ کوئی لفظی فرق ہے؟ بولو، اللہ بھی ولی، بندے بھی ولی۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ، یہاں ولی سے مراد کون ہے؟ اس کے بندے۔ اور اس آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اس میں اللہ نے خود کو ولی کہا، قرآن ہے دونوں۔ اور آقا نے حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، میں ہر اس کا والی ہوں جس کا کوئی والی نہیں۔ اللہ نبی والی، اللہ نبی وارث۔ حضور کہتے ہیں میں اس کا والی جس کا کوئی والی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بھی ولی، مصطفیٰ بھی ولی، اولیاء بھی ولی۔ اور شرک پیدا کر، فرق یہ ہوگا کہ اللہ از خود اپنی ذات میں ولی ہے، وہ کسی کے بنانے سے ولی نہیں بنا، بندوں کو اس نے ولی بنایا ہے، بندے اس کی عطا سے ولی ہیں۔ فرق آیا کہ نہیں؟ از خود ہونا اور کسی کو بنانا، there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities۔ دو شخصیات میں زمین اسمان کا فرق ہے، از خود ہونا اور کسی کو آگے بنانا، اس میں فرق ہے۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں میں امی نبی کا امی امتی ہوں۔ جس طرح مصطفیٰ کسی سے نہیں پڑھے زمین پر، اس طرح میں بھی کسی سے نہیں پڑھا۔ جبرائیل لے کے جب پہلی وحی لے کے آئے نا غار حرا میں، تو جبرائیل آ کہتے ہیں اقرا، حضور پڑھیے۔ آ کر فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے، حضور نے انکار کر دیا، میں نہیں پڑھتا۔ 3 بار انکار کیا، جبرائیل پریشان، اوپر ویکھیا مولا ہون کی کرا، تو کہنے پڑھ پڑھ۔ رب نے فرمایا اگے پڑھ۔ جبریل نے پھر پورا پڑھا، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ حضور نے پھر پڑھا، فرمایا او دے تو بغیر میں کیوں پڑھا؟ پہلے اس کا نام لے جو مجھے پڑھا رہا ہے۔ دنیا یہ کہتی پھرے گی کہ جبریل نے حضور کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ معرفت کی باتیں ہیں جو ہر مجلس میں
نصیب نہیں ہوتی، یہ اندر سے نکلتی ہیں. مجھے بھی کوئی موضوع شوضوع نہیں آتے، نہ موضوع ہوتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے، بس وہی ہونا ہے جو منظور ہے خدا ہونا ہے. حاضرین محترم، اولیاء کی صحبت سے، ان کی مجلسوں سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں ملتا، مشرب سے ملتا ہے، ان کی محبتوں سے ملتا ہے، ان کی عنایتوں سے ملتا ہے. بات ختم کرتے ہوئے میں چونکہ سیالکوٹ 6 بجے میری منہاج ویمن لیگ سیالکوٹ ضلعی باڈی سے میٹنگ ہے، ضلعی پریزیڈنٹ ہوں تو میری ذمہ داری میں ہے، میں 6 بجے پورے ان کو ٹائم دینا ہے اور مغرب تک ان کو فارغ کرنا ہے. آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے، اگر میں لیٹ ہو گیا تو پھر پریشانی بنے گی. بات ختم کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کا ولی بنتا ہے نا، جب بندہ اس کا ولی بنتا ہے تو اس نے کئی رستے رکھ دیے تیری آسانی کے لیے. اگر ایک رکھتا تو پھر ہر کسی کو اس راہ پہ آنا پڑا، تکلیف ہوتی. وہ بندوں کو تکلیفیں نہیں دے، آسانیاں دیتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تنگی نہیں، گھٹن نہیں، آسانی ہے، سہل پسندی. دین میں اتنی آسانی ہے کہ دین کہتا ہے ایک بیمار ہو گئے ہیں روزہ فاج رکھ لیں، سفر ٹر چلے ہیں روزہ باج رکھ لیں. اتنی آسانی. نماز قضا ہو گئی باج پڑھ لی، رستے میں جا رہے ہو آدھی پڑھ لے، 4 کو 2 کر لے. اپنے اختیار اور اپنے حق کو کم کر رہا ہے. آج اپنا حق کٹ کرتا کوئی بولو صحیح. 10 سال بعد بھی آکھے گا بھی ود لینے نے کٹ نہیں لینے. 10 سال لانگے نے قیمت بڑھ گئی. اور اللہ کہتا ہے نہیں، تیری آسانی کے دین میں آسانیاں. کہا کہ میرے لیے جب میں بندوں کا ولی ہوتا ہوں دیر از اونلی ون وے، ایک رستہ. اور جب بندے میرے ولی ہوتے ہیں تو کئی رستے ہیں. موری مولا بندے تیری طرف ولی بننے آئے ہیں دوست، تو رستے کون کون سے ہیں؟ فرمایا قادری، رستہ نقشبند، رستہ چشتی، رستہ سہروردی، عرب میں شاذلی، رفائی، کئی رستے بنا دیے. نقشبندیوں سے آ جاؤ وہ بھی ادھر ہی لے جائے، قادریوں سے لے آؤ ملاقات وہیں ہے، نقشبندی چشتیوں سے لے آؤ ملاقات وہیں ہے. منزل ایک ہی ہے، رستے کئی دے دیے تاکہ تیری آسان رہے. تیرے قریب نقشبندی ہیں ان کے تابع ہو جا، تیرے نزدیک قادری ہیں ان کے تابع ہو جا. آپ کو پتہ ہے غوث پاک کیوں حملی ہیں؟ فقہ حملی ہے نا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مان رفع الیدین کے قائل ہے. غوث اعظم رفع الیدین کے قائل ہے. کیوں قائل ہے؟ اس لیے کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ امام احمد بن حنبل کا تھا. جیسے یونین کونسل کا چیئرمین ہو نا علاقے میں تو وہ کہتے ہیں بھی اپنے نمبردار کو سائن کرا کے لیا. اس علاقے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، تو وہ پھر انحراف نہیں یہ لوگ کرتے. یہ بات تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے علاقے میں جو قریب تجھے اچھا لگے اور مرشد اس کو مان جہاں تک تیری پہنچ ہو سکے. اے نہ زندگی جا ہی نہ سکے، رہنمائی میل ہی نہ سکے، ہدایت میل ہی نہ سکے. مرشد پھاڑ لو سعودی عرب، کئی دے بھی ہے نا تو جا ہی نہ سکے بندہ زندگی تو مرشد کا کی فائدہ. مرشد ہوں جہاں تینوں ہر ویلے ارشاد کرتا رہا، تینوں مسائل دستا رہا. مرشد بننے کے لیے کم از کم فقہی بنیادی مسائل جانتا ہو، لوگوں کو نفع نقصان سمجھا سکے، استنجا سمجھا سکے، وضو سمجھا سکے، نماز سکھا سکے. یہ شرائط ہیں. تو ہوا یہ کہ اللہ نے کہا تیرے لیے رستے رکھے ہیں تیری آسانی کے لیے، میرے لیے ایک رستہ ہے. مولا تیرا کیا رستہ ہے کہ جس رستے سے تو بندوں کا ولی بنتا ہے؟ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، میں صرف آمنو کا ولی ہوں. کن کا بولیے؟ آمنو کا. میرے مولا آمنو کون ہے؟ فرمایا وہ جو ایمان والی. یہ تو سیدھی بات ہے. اب حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان والے کون ہیں؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. وفی روایت البخاری لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ کی محبت بھی محمد پہ قربان نہ کر دے، اولاد کی محبت بھی مصطفیٰ پہ قربان نہ کر دے، جمی انسان رشتہ دار عزیز و اقارب تن من تن، حتیٰ کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. ہرگز
مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان بھی مصطفیٰ پر قربان نہ کر دے۔ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فقط اس کا ولی ہے جو محمد کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، جھکی ہوئی سرکار پر نور کی برسات ہو، جھکی ہوئی سرکار پر نور کی برسات۔ بن عشق نبی، بن عشق نبی رب کی ولایت، رب کی دوستی، رب کا قرب نہیں ملتا۔ رستے میں مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نمازیں منہ میں ماری جائیں گی، روزے منہ میں مارے جائیں گے، سارے اعمال خارج کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی دوستی فقط اس کا مقدر کر دی گئی جو محمد کا نوکر ہو گیا، جو انس بن مالک کی سنت ادا کرے گا، جو ربیہ بن کعب کی طرح مصلی بچھائے گا، حضور کی خدمت آقا کی نوکری کرے گا، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ حاضرین، اس لیے اللہ کہتا ہے میں جب تمہارا ولی بنتا ہوں تو صرف there is only one way، ایک ہی رستہ ہے، مصطفیٰ کے نوکر تم ہو جاؤ، میں تمہارا ولی ہو جاؤں۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، وما علینا الا البلاغ۔